بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں ہم لوگ ارکان صلاح شروع کیے تھے، 14 ارکان صلاح میں اب دوسرا رکن ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. جی شروع کریں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، وعليه عوام أهل العلم. قاله في المغني لقوله في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود. يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر، أو قال أكبر أو الأكبر لمخالفته الأحاديث، والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وفيها 11 تجديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها. والشد أقيمت مقام حرف، قاله في الكافي، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنه بدل عنها، فأعتبرت المماثلة. وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لأن القراءة آكد. يكفي شيخ؟ پڑھیں اور تھوڑا پڑھیں، چھوٹے چھوٹے ہی ہیں. الرابع الركوع، وهو واجب بالإجماع. قاله في المغني لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع، حديث صحيح. جی. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فازعا من شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما ولا تبطل إن طال، لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قام حتى نقول قد أوهم. الحديث رواه مسلم. چلیے کافی ہے، یہاں تک ٹھیک ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور آج کا یہ جو حلقہ ہے یہ حلقہ نمبر 64 ہے. ہم لوگوں نے کل جو بات شروع کی تھی یا کل جو مسئلہ شروع کیا تھا اس میں نماز کے 14 ارکان کا ذکر شروع ہوا تھا، اور پہلا رکن ہم لوگوں نے اس میں پڑھ لیا کہ انسان کھڑے ہو جائے نماز کے لیے، یہ سب سے پہلا رکن ہے. اور دوسرا رکن ہے تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے جو نماز انسان شروع کرتا ہے اسی کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. تو یہ تکبیرۃ الاحرام اس قدر ضروری ہے کہ اگر یہ کوئی بھی انسان بھول کر یا جلدی میں جا کر کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ کے نہیں کھڑا ہوا، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، نماز اس کی باطل ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام رکن کی حیثیت رکھتی ہے. اب تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ اللہ اکبر کا یہ جو کلمہ ہے یہی تکبیرۃ الاحرام. اگر اللہ اکبر کی جگہ کوئی آدمی اللہ اعظم یا سبحان اللہ کہہ کے نماز شروع کرے تو کیا اس کی نماز ہو سکتی ہے مشائخ؟ نہیں ہوگی شیخ. کیوں؟ جو بولنا ہے وہ بولنا. جو یہی سکھایا گیا ہے نا شیخ، حدیث میں اسی کا ذکر ہے. ایوہ، کیونکہ تکبیر سکھلائی گئی ہے، اس کے اندر جو بتلایا گیا تحریمها التکبیر، تکبیر کہا گیا، التسبیح یا التعظیم یہ بات نہیں کہی گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات باقاعدہ سکھائے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، یہی چیز سکھلائی گئی ہے. تو جو بعض مذاہب، بعض مسالک، خاص طور پر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ اکبر کی جگہ دوسرا کلمہ استعمال کر لے، اللہ اعظم کہہ دے، تو بھی اس کی نماز ہوگی، تو بھی یہ جائز ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب نص کے ہوتے ہوئے یہ اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں. نص وہاں پر ہو، نص جہاں پر ہو وہاں پر اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں. اجتہاد ان مسائل میں جہاں پر کوئی نص صریح نہ ہو. تو یہ کہنا کہ اللہ اکبر کی جگہ کوئی دوسرا کلمہ استعمال کر لے تو بھی نماز ہوگی، یہ درست نہیں ہے. جمہور کا موقف یہی ہے کہ اللہ اکبر ہی کہا جائے گا. اور اسی طرح اللہ اکبر مبتدا خبر. اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو کیا؟ جی مشائخ. اللہ اکبر کہتا ہے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دونوں مبتدا ہو جائیں گے نا اس میں؟ نہیں، موصوف صفت ہو جائیں گے دونوں، تو مبتدا ہی رہے گا، خبر ہی نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ اکبر گرچہ کہ امام شافعی نے کہا کہ یہ درست ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مبتدا اور خبر ہوگا تو جملہ مکمل ہو جائے گا، اور یہی چیز سکھلائی گئی ہے اور یہی کلمہ ادا کرنا ہے مصلی کو. لا یجزئہ غیرہا، اسی لیے انہوں نے تحدید کر دی. اب یہ اللہ اکبر کے علاوہ اگر کوئی کلمہ ادا کرتے ہیں تو وہ ناکافی ہوگا، وہ کافی نہیں ہوگا، نماز کے لیے درست نہیں ہوگا. وعلیہ عوام اہل العلم کا مطلب یہ ہے کہ عامت اہل العلم، عام اہل علم کا، تمام کا
यही मौक़िफ़ है। साहिब मुग़नी ने इसको जिक्र किया है। क्यों? इसलिए कि नुसूस इस चीज़ की तरफ रहनुमाई करती हैं। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीथुल मुसी में कहा, अब हदीथुल मुसी सलातहु को हमेशा याद रखें। ये आदमी जो सही तौर पर नमाज नहीं पढ़ा था, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज सिखलाई वो हदीथुल मुसी सलातह कहलाती है। इसी इस्तिलाह से वो मशहूर है। अब उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलिमात कहे, इज़ा कुम्त इला सलाति फकब्बिर, जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो तुम तकबीर कहो। अल्लाहु अकबर कहना ये मतलूब है, यही चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। वकाल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तहरीमुहा अत्तकबीर व तहलीलुहा अत्तस्लीम, हदीस में ये भी मज़कूर है। तो इस तरह तकबीर के अलावा कोई दूसरा कलिमा नमाज के लिए दुरुस्त नहीं है। यक़ूलुहा क़ाइमन, और तकबीरतुल इहराम भी खड़े होकर कहना है। फ़इन इब्तदअहा औ अतम्महा गैर क़ाइमिन सह्हत नफ़लन, कहते हैं कि नफिल नमाज में ये दुरुस्त होगा, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया था कि नफिल नमाज खड़े होकर पढ़ने की ताकत होने के बावजूद नफिल नमाज में बैठकर पढ़ना दुरुस्त है। काइम कादिर अलल क़ियाम के बावजूद, जो आदमी कुदरत रखता है क़ियाम की, उसके बावजूद वो इंसान अगर नफिल पढ़ना चाहता है बैठकर तो उसको पढ़ने की इजाज़त है। इसी एतबार से ये कह रहे हैं कि तकबीरतुल इहराम जो कहना है वो खड़े होकर ही कहना है। इसीलिए जो लोग कुर्सियों पे नमाज पढ़ते हैं उनके लिए ये ज्यादा मुनासिब है और ये ज्यादा सही है कि वो लोग अल्लाहु अकबर कह के तकबीरतुल इहराम खड़े होकर कहें, फिर कुर्सी पर बैठ जाएं और अपनी नमाज मुकम्मल करें। यहाँ पर ये कह रहे हैं यक़ूलुहा क़ाइमन, खड़े होकर वो अदा करेगा। फ़इन इब्तदअहा औ अतम्महा गैर क़ाइमिन सह्हत नफ़लन, तो इसका मतलब ये कि फर्ज नमाज में अगर ये शुरू कर दिया अल्लाह, अब जैसे मिसाल के तौर पे चलते चलते जल्दी से सफ में आकर मिलने की कोशिश कर रहा है, अभी सफ में खड़ा भी नहीं, इधर पैर एक आगे सफ की तरफ बढ़ाया और पीछे से और एक और पैर अभी रखा भी नहीं, सीधे खड़ा भी नहीं, अल्लाह बोल के फिर बाद में पैर जमा लिया, बाद में खड़ा हो गया, तो ये कह रहे हैं फ़इन इब्तदअहा औ अतम्महा गैर क़ाइमिन, खड़े हुए बिना अगर वो मुकम्मल कर ले तो फर्ज में ये चीज दुरुस्त नहीं है, नफिल में दुरुस्त है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखिए कलिमात जो हदीस में है उसको नोट करें। क्या इशारा मिल रहा है मशाइख इसके लिए? इज़ा क़ुम्त, अयवा, इज़ा क़ुम्त इला सलाति फकब्बिर। कुछ लोग दरवाजे के पास से ही दाखिल होते होते ही तकबीर कह लेते हैं, ये गलत तरीका है। उनको बतलाया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है। जब आप पूरी तरह खड़े हो जाएंगे नमाज की सफ में आकर, वहां आकर आप अल्लाहु अकबर कहेंगे। उसके बाद जो इमाम जिस हाल में मिले उस हाल में वो उसके साथ मिल जाएंगे। रुकू करने की जल्दी में आदमी क़ियाम किए बगैर सीधे आए, रुकू में घुस जाए अल्लाहु अकबर कहते हुए, और वो खड़े बिना रुकू की हालत में तकबीरतुल इहराम कहे, तो ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खड़े होकर ही ये तकबीर कहना है इंसान को। अब जो आदमी खड़े होने पर कादिर नहीं है, बैठकर ही पढ़ने वाला है, तो उसके लिए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी कुदरत उतनी ही है। कोई लेट कर पढ़ रहा है तो अब उसके लिए खड़े होगा नहीं, उसकी कुदरत उतनी है। लेकिन अगर कुदरत है, ताकत है, तो खड़े होकर तकबीरतुल इहराम कह के फिर बैठना चाहिए। कुर्सी पर बैठकर पढ़े या बेड पर बैठकर पढ़े। वाज़ेह हुई मशाइख बात? जी 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 सर। उसके बाद वतनअक़िदु इन मद्द लाम ला इन मद्द हमज़त अल्लाह, अगर अल्लाह का जो लफ्ज जलाला का जो लाम है, अगर उसको आदमी लंबा कर दे, अल्लाहु अकबर अगर कहेगा, तो ये तकबीरतुल इहराम दुरुस्त होगी, कोई बात नहीं। ला इन मद्द हमज़त अल्लाह,
اللہ کا لام جو ہے کھینچ رہا ہے تو درست ہے. اللہ کے کلمے میں جو حمزہ ہے اگر اس کو کھینچے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا مشائخ؟ مثلا اللہ اکبر کہے گا تو کیا ہوگا؟ وہاں ایک سوال یا نشان ہو جائے گا. جی بالکل، استفہام ہو جائے گا. گویا کہ یہ بھی ایک سوال کرنے والا ہو جائے گا. یہ بھی کوئی ایک جس طرح تکبیر صحیح طور سے سکھلائی گئی ہے ویسا نہیں ہوگا یہ معاملہ. اللہ خیر اما یشرکون جیسے کہا گیا تو ویسے اللہ اکبر کہیں گے تو گویا کہ آپ سوال کر رہے ہیں کیا اللہ واقعی بڑا ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی بات ہو جائے گی. تو یہ اگر اس طرح کوئی آدمی کرتا ہے تو پھر وہ تکبیر منعقد نہیں ہوگی، تکبیر گویا کہ اس نے نہیں کہی. اسی طرح اس کی دوسری صورت، جو لوگ غلط ادائیگی کرتے ہیں تکبیر کی، اس کی اور ایک صورت بتلا رہے ہیں. او حمزۃ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے. یعنی یہاں پر بھی ہو جائے گا اللہ اکبر کی طرح ہو جائے گا. او قال اکبار، اللہ اکبار، تو یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکبار کہتے ہیں شاید طبل کو. طبل یعنی یہ جو بجانے کا جو آلہ ہوتا ہے باجا اس کو کہتے ہیں، تو وہ طبل کی کے معنی میں آتا ہے. تو اس طرح اکبار نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی اللہ الاکبر کہنا چاہیے. لمخالفتہ الاحادیث، یہ سب غلطیاں جو ہیں حدیث کے خلاف ہیں. یعنی حدیث میں جو اس بات کی تعلیمات دی گئی ہیں ان کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے جو آدمی ابھی ابھی اسلام قبول کیا اس کو کچھ لہن ہو رہی ہو، اس کے سے کچھ غلطی ہو رہی ہو، اس کو تعلیم دی جائے گی، اس کو سدھارا جائے گا. تو لیکن صحیح ادائیگی اس کی ایسی ہی ہے جیسے حدیثوں میں وارد ہے. والجہر بہا، یہاں سے ایک بات وہ ذکر کر رہے ہیں تکبیر ہی سے متعلق کہ تکبیر کو بلند آواز سے کہنا چاہیے، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. والجہر بها ای بتکبیرۃ الاحرام وبكل رکن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. کہہ رہے ہیں اسی طرح کوئی بھی رکن ہے یا واجب ہے تو اس کو اتنا تو کم سے کم کہنا چاہیے جس طرح خود انسان اپنے آپ کو سنا لے. اتنی زور سے تو پڑھنا چاہیے، اتنی زور سے تو کہنا ہی چاہیے. یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے. کیوں؟ اس کی شرح کر رہے ہیں لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان بولا ہے اس کے اوپر اطلاق ہونا ہے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو آواز آنی چاہیے. اگر بغیر نفس کے، بغیر آواز کے کوئی بولے گا تو وہ گویا کہ بولنے میں شمار نہیں ہوگا. دل ہی میں بول لیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ اس نے بولا نہیں. اللہ اکبر اس نے ادا نہیں کیا لفظ. والصوت بدون صوت، والصوت ما يسمع، آواز تو کہیں گے کس کو؟ جس کو سنا جائے. اور کم سے کم اقرب السامعین الیہ نفسہ، سب سے قریب اس کا نفس ہے. بہرکیف یہ جو جہر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یہ فرض نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا. تکبیرۃ الاحرام کہنا یہ فرض ہے، اور اس کو جو جہر کرنا بھی، اس کو اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا یہ فرض کہہ رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں. کیونکہ اگر بالکل ہلکی آواز میں بھی بولے گا تو گویا کہ اس نے ادا کر لیا. ہلکی آواز مطلب جیسے انہوں نے ابھی شرح کی ہے کہ کم سے کم اپنے آپ کو تو سنائے، اللہ اکبر اپنے آپ کو تو کم سے کم سننے میں آئے. اب اتنا جہر کریں گے تو یہ مقتدی کے حق میں درست نہیں ہوگا، کہیں دوسروں کو اس کے جہر کرنے سے، اللہ اکبر کہنے سے خلل نہ ہونے پائے. البتہ امام کے حق میں یہ زیادہ مؤکد ہے یہ امر کہ وہ تکبیر کو بالجہر ادا کرے، کیونکہ اس کی تکبیر سے دوسرے لوگ تکبیرۃ الاحرام کہیں گے، اور اسی کے تکبیرۃ الانتقال سے یعنی اس کے تکبیر کہنے سے دوسرے لوگ دوسرے رکن میں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، تو یہ
امام کے حق میں زیادہ موقع ہے کہ وہ جہری آواز میں کہے. البتہ مقتدین کے حق میں یا منفرد کے حق میں جہرن کہنا یہ ضروری نہیں ہے، سنت ہے. البتہ کہنا چاہیے، بس دل میں جس طرح خاموشی اختیار کرے یہ تکبیر نہیں کہلائے گی. کم سے کم تحریک الشفتین واللسان یہ تو ہونا ہی چاہیے. اسی کو کہا جائے گا کہ اس نے کہا اللہ اکبر، تکبیر کہی اس نے، اللہ کی بڑائی بیان کی. ورنہ بغیر تحریک الشفتین واللسان یہ تو حدیث النفس ہو جائے گی. یہ بات تو بالکل دل ہی دل میں کہنے کی بات ہو جائے گی. اچھا، یہاں تک تو ہو گئی بات تکبیرۃ الاحرام کی، یعنی یہ جو دوسرا رکن تھا. اب تیسرا رکن ہے قراءۃ الفاتحہ. تیسرا رکن قراءۃ الفاتحہ، اور قراءۃ الفاتحہ میں مرتب پڑھنا ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مرتب ہونا چاہیے. آیت ایک چھوڑ دے گا تو نہیں چلے گا، اس کو پھر سے دوہرا کے وہاں سے پڑھنا چاہیے جہاں سے اس نے چھوڑا ہے، اور مرتب انداز میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الکتاب کو یا فاتحۃ الکتاب کو، سورۃ الفاتحہ کو جس نے نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں. وفیہا 11 تشدیدۃ. اب مکمل مرتب پڑھنے کے لیے مزید انہوں نے وضاحت یہ کی ہے کہ اس میں کچھ تشدید بھی ہے. الحمدللہ ربل، اگر کوئی ربل پڑھے تو پھر کیا ہے، اس نے ایک حرف گویا کہ کم کر دیا. 11 تشدیدیں ہیں. فإن ترک واحدۃ، ایک تشدید بھی وہ چھوڑتا ہے، او حرفا، حرف کو ہی حذف کر دیتا ہے. ولم یأتی بما ترک لم تصح، وہ نہیں لائے گا، وہ نہیں ادا کرے گا دوبارہ اس کو جو چھوڑ دیا تھا، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ کہہ رہے لأنه لم يقرأها كلها، پورا سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، تھوڑا ناقص پڑھا، کچھ کم پڑھا. اور یہ کہہ رہے ہیں والشدۃ اقیمت مقام حرف. یہاں شدہ اصل میں ہے کیا چیز؟ ربل کہتے ہیں تو اصل میں رب جو لکھا گیا ہے وہ شدہ ڈبل با کی علامت ہے، اور اگر ایک حرف ہی ادا کرے تو گویا کہ اس نے دوسرا حرف ادا نہیں کیا، اس کے تمام حروف ادا نہیں کیے. تو اس طرح شدے کا بھی خاص خیال ہونا چاہیے. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. اگر اچھا یہاں پر ایک اور چیز، کیا سورہ فاتحہ اگر امام پڑھ لے تو کیا وہ مقتدیوں کی طرف سے ہو جائے گا، یا ہر مقتدی کو پڑھنا چاہیے؟ پھر ایک اور اختلافی مسئلہ یہاں پر ہے کہ کیا جہری نماز میں پڑھنا چاہیے یا جہری سری دونوں میں پڑھنا چاہیے؟ کیا منفرد کو ہی پڑھنا چاہیے، مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے، صرف امام پڑھے تو ان کا کافی ہوگا؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو یہ بات کہی گئی ہے یہ حدیث ضعیف ہے کہ جس کا امام ہو تو اس کی قرات ہی، امام کی قرات ہی اس انسان کے لیے یعنی مقتدی کے لیے بھی قرات ہے. یہ ضعیف حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں یہ بات ذکر کی ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قرات میں تشویش ہوئی، بہت خلل ہونے لگا، تو صحابہ کرام سے پوچھا لگتا ہے تم لوگ میرے ساتھ ساتھ تم لوگ بھی تلاوت کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو اگر امام بھی پڑھنے لگے، امام کے قریب قریب ہلکی ہلکی آواز میں سب لوگ پڑھنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ امام کو تشویش ضرور ہوگی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقرؤوا غیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ لا تفعلوا الا بأم الکتاب. حدیث کے الفاظ اسی سے ملتے جلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگ سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ مت پڑھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی گویا کہ نماز مکمل نہیں ہوتی.
تو مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ کچھ مت پڑھو سوائے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. تو مطلب یہ جن لوگوں نے یہ استدلال کیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم لوگ خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ حکم عام ہے، اس سے سورہ فاتحہ کو مستثنا قرار دیا گیا. اب جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ امام کی قرات ہی مأموم کے لیے مقتدی کے لیے بھی قرات ہے اور اس کا سورہ فاتحہ ان کے لیے کافی ہے، انہوں نے اس بات سے استدلال کیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے امام تو ان لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس میں مأموم کو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید کی. سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے جہری ہو چاہے سری ہو. ہر نماز میں امام کو، مأموم کو، منفرد کو، سب کو ہی سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے. یہی بات صحیح اور راجح ہے. تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام حکم ہے اور سورہ فاتحہ کو پڑھنا نماز کی حالت میں یہ ایک خاص حکم ہے. واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی جی مول صاحب ماشاءاللہ. چلیے اس کے بعد فَإِن لَمْ يَعْرِفْ إِلَّا آيَةً كَرَّرَهَا بِقَدْرِهَا، اگر ایک ہی آیت اس کو یاد ہے تو اسی کو وہ بار بار پڑھے. لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْهَا فَاعْتَبَرَتِ الْمُمَاثَلَةَ، برابر 7 آیتیں جس طرح ہیں اس کو اتنے بار وہ پڑھ لے. وَإِن لَمْ يَعْرِفْ آيَةً عَدَلَ إِلَى التَّسْبِيحِ، ایک آیت بھی اس کو یاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنی نماز مکمل کرے گا. کیسے؟ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کچھ بھی قرآن اب یاد بھی نہیں کر پاتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ مجھے ایک چیز ایسی سکھائیے، کوئی تسبیح وغیرہ جس کی وجہ سے میری نماز مکمل ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی تسبیحات تم پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے گویا کہ کافی ہے. تو اگر کوئی انسان نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، سورہ فاتحہ اس کو مکمل یاد نہیں ہے، تو وہ پہلے مرحلے میں یہ تسبیح پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو پھر سورہ فاتحہ فوراً سیکھنا چاہیے، وضو کا طریقہ سیکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے اس کو سیکھ لینی چاہیے. ویسے جو لوگ بھی ضعیف ہیں، جو لوگ بھی کمزور ہیں، ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کسی بھی عمر میں سیکھ لیں. اگر نہیں ہو سکتا ہے، حالت ایسی ہے کہ اب کوئی چیز ذہن میں نہیں بیٹھ پا رہی ہے، تو ایسی صورت میں سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ تسبیحات وہ پڑھنے کی کوشش کرے. اس کے بعد وَمَنِ امْتَنَعَتْ قِرَاءَتُهُ قَائِمًا صَلَّى قَاعِدًا وَقَرَأَ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ آكَدْ، اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ تو وہ بیٹھ کر ہی پڑھے گا. نماز بھی بیٹھ کر پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی اسی حالت میں پڑھے گا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ تو پڑھنا یہ ضروری ہے. تو یہ اب تیسری بات تھی، جو تیسرا رکن تھا سورہ فاتحہ کی قرات، یہ مکمل ہوئی. تو یہاں تک 3 ارکان ہم لوگوں نے مکمل کر لیے، اور ان 3 ارکان کے بعد انشاءاللہ کل یعنی آئندہ جب حلقہ ہوگا، چوتھا رکن انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں رکوع سے. تو یہاں تک آج ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.